رات سیاہ تھی، جیسے آسمان نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں۔ اماوسیا کا چاند کہیں غائب تھا اور گھنے بادل آسمان کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ تیز بارش کی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں، جیسے کوئی غیبی طاقت آسمان سے غصے کی برسات کر رہی ہو۔ گاؤں کے کنارے واقع ایک پرانا پارک، جو دن کے وقت بچوں کی ہنسی اور کھیل کود سے گونجتا تھا، آج رات کسی خوفناک خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں سے جھولوں کی زنگ آلود زنجیریں آپس میں ٹکراتی تھیں اور عجیب سی چیختی ہوئی آوازیں پیدا کرتی تھیں۔ یہ کہانی ہے رمشا کی، ایک بہادر اور متجسس لڑکی جو شہر سے اپنے گاؤں، اپنی خالہ کے گھر چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ رمشا کو ہمیشہ سے رازوں کو کھوجنے کا شوق تھا۔ وہ گاؤں کے اس پرانے پارک کے بارے میں بچپن سے کہانیاں سنتی آئی تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اماسی رات کو اس پارک میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، تو کوئی ایک پرانی روح کا ذکر کرتا جو برسوں پہلے اس پارک میں ہونے والے ایک المناک واقعے کے بعد بے چین ہے۔ رمشا کو یہ سب کہانیاں دلچسپ لیکن بے بنیاد لگتی تھی۔ وہ ایک سائنس کی طالبہ تھی اور اسے یقین تھا کہ ہر چیز کی کوئی منطقی وجہ ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس اماسی رات کو پارک میں جا کر حقیقت جانے گی۔ رمشا کی خالہ نے اسے سختی سے منع کیا۔ رمشا بیٹی، وہ پارک رات کو خطرناک ہے، خاص طور پر اماوسیا رات کو، بارش بھی ہو رہی ہے، مت جاؤ۔ لیکن رمشا ہنسی اور بولی، خالہ یہ بس افواہیں ہیں، میں اپنی ٹارچ اور کیمرہ لے جاؤں گی، اگر کچھ عجیب ہوا تو میں ریکارڈ کر لوں گی۔ خالہ نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا لیکن یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال لو۔ رمشا نے ہنستے ہوئے تعویذ لے لیا، لیکن اسے اس پر ذرا بھی یقین نہیں تھا۔ رات کے 11 بجے جب گاؤں سو رہا تھا اور بارش کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی، رمشا نے اپنا رین کوٹ پہنا، بیگ میں ٹارچ، ایک چھوٹا کیمرہ اور پانی کی بوتل ڈالی اور پارک کی طرف نکل پڑی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اس کا رین کوٹ بھی بمشکل اسے بچا رہا تھا اور قدم پر کیچڑ سے اٹا ہوا تھا، پر قدم پر اس کے جوتوں میں کیچڑ بھر رہا تھا۔ پارک کا لوہے کا گیٹ زنگ سے جکڑا ہوا تھا۔ رمشا نے اسے دھکا دیا تو وہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ کھلا۔ اندر کا منظر اور بھی ڈراونا تھا۔ جھولوں کی زنجیریں ہوا میں لہرا رہی تھیں اور بارش کی بوندیں زمین پر گر کر عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ رمشا نے اپنی ٹارچ جلائی اور آگے بڑھی۔ پارک کے بیچ میں ایک پرانا فوارہ تھا جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ اس کے گرد گھاس اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ وہ رمشا کی کمر تک آ رہی تھی۔ رمشا نے اپنا کیمرہ نکالا اور ویڈیو بنانا شروع کی۔ اسے لگا کہ اگر کوئی عجیب چیز ہوئی تو وہ اسے ریکارڈ کر لے گی۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ بارش کی آواز سے الگ تھی، جیسے کوئی ہلکی ہلکی سرگوشی کر رہا ہو۔ وہ چونک کر رکی اور آواز کی سمت دیکھا۔ آواز فوارے کے قریب سے آ رہی تھی۔ رمشا نے ہمت کر کے فوارے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ فوارے کے قریب پہنچی، اسے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی فوارے پر ڈالی۔ فوارہ خشک تھا، لیکن اس کے بیچ میں ایک عجیب سی چیز پڑی تھی۔ رمشا نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک پرانی گڑیا تھی، جس کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور چہرہ کیچڑ سے اٹا ہوا تھا۔ اس نے گڑیا کو ہاتھ لگایا تو اچانک اسے ایک ٹھنڈی سی لہر محسوس ہوئی، جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ وہ تیزی سے مری، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ رمشا کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس اس کا وہمہ ہے۔ اس نے گڑیا کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ گڑیا کی آنکھیں شیشے کی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ زندہ ہوں۔ اچانک گڑیا کی آنکھیں حرکت کی اور اس نے رمشا کی طرف دیکھا۔ رمشا کے ہاتھ سے گڑیا گر گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بارش اب اور تیز ہو گئی تھی اور بجلی کی چمک سے پارک کا ہر کونا عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ رمشا نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ مڑی، اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ جھولوں کی زنجیروں کی آواز نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی بچہ ہنس رہا ہو۔ وہ آواز پارک کے دوسرے سرے سے آ رہی تھی، جہاں ایک پرانا بینچ تھا۔ رمشا نے ہمت کر کے اس طرف قدم بڑھائے۔ بینچ کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا لباس پرانا اور پھٹا ہوا تھا اور اس کے بال بارش میں بھیگ کر اس کے چہرے پر چپکے ہوئے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی، لیکن اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔
रमशा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन लड़की ने कोई जवाब न दिया और बस हंसती रही। अचानक बिजली कड़की और उसकी रोशनी में रमशा ने देखा कि लड़की का चेहरा सफ़ेद था, जैसे उसके जिस्म में खून ही न हो। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो गहरे गड्ढे। रमशा चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन पार्क का गेट अब बंद था। हालांकि उसने उसे खुला छोड़ा था। उसने गेट को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। बारिश अब उसके रेनकोट को भगूते हुए उसके जिस्म तक पहुंच रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अब इसके बिल्कुल करीब थी। उसकी हंसी अब चीखों में बदल चुकी थी। रमशा ने अपनी जेब से तावीज़ निकाला और उसे मजबूती से पकड़ लिया। अचानक लड़की गायब हो गई और पार्क में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रमशा ने गेट को एक बार फिर धक्का दिया और उस बार वो खुल गया। वो भागती हुई अपनी खाला के घर पहुंची। जब उसने खाला को सारी बात बताई तो खाला ने कहा कि बेटी, वो पार्क मलऊन है। बरसों पहले वहाँ एक छोटी लड़की की मौत हुई थी और कहते हैं कि उसकी रूह अमावस्या रात को वापस आती है। रमशा के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने अपना कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कोई वीडियो नहीं थी। तावीज़ अब भी उसके हाथ में था और उसने फैसला किया कि वो दोबारा कभी उस पार्क के करीब नहीं जाएगी। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।